مفتی صاحب سے ہے کہ نماز تسبیح کا طریقہ بتا دیں، اور کیا کچھ احباب کے نزدیک یہ نماز کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ نماز بدعت ہے؟ کے اندر، ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم میں، جامع الکبیر امام طبرانی رحمہ اللہ کی ترغیب و ترہیب اور بھی بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا عباس سے کہا تھا، یا عماہ، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، ایک آفر نہ دوں میں آپ کو کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے زندگی کے چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہری ہر لحاظ سے، یعنی جو آپ نے بھول کے گناہ کیے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کے کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا تو فرمایا ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اب اس کا مختصر سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی جاتی ہے تو قیام میں دعائے استفتاح، سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح قیام میں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ اب رکوع میں جانا ہے تو رکوع کی سبحان ربی العظیم یا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح جتنی بھی دعائیں ہیں یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع سے اٹھ کے سمع اللہ لمن حمدہ اور دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں جا کے سجدے کی دعا پڑھنی ہے اور سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھ کے پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح، پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی دعا پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح۔ اب اس کے بعد اٹھ کے جلسہ استراحت کیا جاتا ہے 2 سجدوں کے بعد، تو وہاں پہ جلسہ استراحت کر کے فوراً اٹھنا نہیں ہے بلکہ وہاں بیٹھ جانا ہے اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کے تو یہ 75 مرتبہ پوری کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، تشہد کی دعائیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح، اور یہ 4 رکعتیں، فرمایا 4 رکعتیں فرض نماز کی طرح ہے، میرے چاچا پڑھو تو اللہ آپ کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا اس کو روزانہ پڑھو، ہفتے بعد پڑھو، مہینے بعد پڑھو یا سال بعد پڑھو، اگر آپ کو بالکل نہیں ٹائم وقت ملتا تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ رہی بات کہ بعض لوگوں کا اس کو بدعت کہنا، نماز تسبیح کے یہ بے شمار احادیث سے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں تو یہ صحیح ہے حسن تک، اور اس کے بارے میں علماء کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء اس کے قائل ہیں اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ تحریر لکھی ہیں۔ اس کی جماعت کروانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی جماعت کروائے تو وہ بدعت ہے، جیسا کہ سنت مؤکدہ اس کی جماعت کروانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عام نوافل کی اگر کوئی جماعت کروانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے، آپ سے ثابت بھی ہے۔ تو جیسے ان کی جماعت نہیں کروانی چاہیے اسی طرح نماز تسبیح کی بھی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کی جماعت نہیں کروانی چاہیے۔ ہاں ایک آخری بات جو میں کر دوں، رمضان میں اس کو خاص کرنا یا جمعے کے دن صرف خاص کرنا تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ سال میں جب بھی انسان چاہے جس دن بھی چاہے کر سکتا ہے۔